ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیج رہے تھے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یقیناً یہ سچ ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، جہاں اکثر عیسائی بستے تھے اور وہاں کے لوگ با علم تھے۔ تو جب ان کے پاس پیغام حق پہنچا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا دین لے کر زمین پر آیا ہے، تو جب انہوں نے یہ پیغام پڑھا تو انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے ہم تصدیق کریں گے کہ جو نشانیاں ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں، پہلے ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ نشانیاں محمد بن عبداللہ میں ہیں بھی یا نہیں۔ تو بس نجران کے عالم مدینے کی طرف چل پڑے۔ ان کی کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانی تھی، ان میں پہلا شرط یہ تھا کہ آخری نبی سادگی پسند کرے گا، مہنگے لباس اور مہنگی نالین نہیں پہنے گا۔ دوسرا شرط کہ وہ مہمان نواز ہوگا، دشمن بھی اس پہ در پہ جائے گا تو وہ اس کو سینے سے لگائے گا۔ تیسرا شرط، اس کا کوئی بادشاہ کی طرح محل نہیں ہوگا، وہ زمین پہ سوئے گا۔ اور چوتھا یہ کہ اس کے گھر والے بھی اس کی طرح سادگی اختیار کریں گے، ان کے گھر والوں کے لباس بھی جگہ جگہ سے سیے ہوئے ہوں گے۔ بس جیسے ہی اہل نجران مدینے پہنچے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ محمد اور کہاں ہے اس کا محل؟ لوگوں نے کہا، محمد کا محل؟ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو غریبوں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ سے سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ کسی محل میں نہیں رہتے۔ اگر محمد سے ملنا ہے تو جاؤ اللہ کے گھر میں، وہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے ہوں گے۔ اہل نجران حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس چلتے چلتے جب مسجد نبوی پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول لوگوں کی اصلاح فرما رہا ہے۔ ان کے چہرے پہ وہ نور، ان کے کپڑے جو جگہ جگہ سے سیے ہوئے تھے، ان کی نالین جس پہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو صحیح و سالم ہو، غریب بھی اس کے پاس ایسے جا رہے ہیں جیسے ان کے دوست ہوں۔ وہ سب کو برابر رکھ رہے ہیں، نہ کسی کو کم نہ کسی کو زیادہ۔ اہل نجران والے حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو آخری پیغمبر کی تھیں۔ آپس میں بات کرنے لگے، اگر ہم جلد بازی میں تسلیم کریں گے تو ہمارے قبیلے والے ہم پر ہنسیں گے، آؤ پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ اور کہنے لگے، اے محمد، ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی سنا، ان کو پہلے سینے سے لگایا اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا، ہدایت اللہ کا انمول خزانہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ اخلاق تو آخری نبی کا ہے۔ انہوں نے بڑی غور و فکر کے بعد چند سوالات اللہ کے رسول سے پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ مسیح کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغام لے کے اس زمین پر آیا اور وہی پیغام میں آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، عیسیٰ اور اللہ کے نبی؟ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پہ آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے فرمایا، اگر خدا کے بیٹے ہونے کا دلیل یہ ہے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس سے پہلے تو آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو اس حساب سے تو اللہ کے پہلے بیٹے آدم ہوئے۔ اے شخص، یاد رکھو، اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ بس بحث چلتی رہی، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور اللہ کے رسول مختلف دلائل پیش کرنے لگے، لیکن اہل نجران کے جو عالم تھے
انہوں نے کہا نہیں، پہلے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، اس کے بعد ہم تمہیں نبی مانیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول ہو گیا کہ اے رسول، اگر حق واضح کرنے کے بعد بھی یہ تسلیم نہ کریں تو کہہ دو یہ اپنے بچے لائے، ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، یہ اپنے مرد لائیں اور ہم اپنے مرد لائیں گے۔ پھر جو جھوٹا ہوگا اللہ اس پہ لعنت کرے گا۔ بس نجران والے ہنسنے لگے کہ جو یہاں عالم موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے، کسی نے 100 سال عبادت کی ہے، ہم کل سب مل کے ہی تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے۔ اے لوگو، اپنے نبی کو سمجھاؤ، وگرنہ وہ بد دعا میں نیز تو نابود ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ جو چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پورا مدینہ اور آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے، مباہلہ دیکھنے لگے کہ کون جھوٹا کون سچا۔ مباہلہ کے میدان میں اہل نجران پہلے پہنچے اور وہ اپنی پڑھائی کرنے لگے، مختلف دعائیں پڑھنے لگے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، بتاؤ تمہارا نبی کہاں سے آئے گا؟ لوگوں نے کہا ان کے گھر سے یہ راستہ اس طرف آتا ہے۔ وہ اس راستے پہ پڑھائی کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کا رسول اپنی گود میں حسین اور اپنے ہاتھ میں حسن اور اپنے پیچھے اپنی بیٹی فاطمہ اور اس کے پیچھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کے مباہلے کے میدان میں آ رہے تھے۔ اہل نجران نے دیکھا کہ یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون کون آیا ہے، تو اصحاب نے فرمایا یہ جو بچے ان کے ساتھ ہیں یہ ہمارے نبی کی بیٹی کے بیٹے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین، اور جو پیچھے عورت آ رہی ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، اور جو اس کے پیچھے آ رہا ہے یہ ان کا چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سننا تھا۔ اہل نجران حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے چہرے کا نور اور ان کی اتنی سادی اور اتنی جگہ جگہ سے سی ہوئی لباس کے باوجود ان میں اللہ نے اتنا روب رکھا ہے، صداقت رکھی، اتنا ایمان رکھا کہ اگر آج یہ مل کے کہیں کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہم پہ گر جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ سچے ہیں، ہم اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں۔ ان کو روکو، ان کو روکو، یہ ہم پہ لعنت نہ کریں، ہمارے لیے بد دعا نہ کریں۔ وہ دوڑتے گئے اور کہتے گئے، یا محمد یا محمد، ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، یا محمد ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم مانتے ہیں کہ تمہارا دین حق ہے، ہم مانتے ہیں کہ تم حق کا دین لے کے آئے ہو، یا محمد ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ یہ سن کے اصحاب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے اور پوری فضا خوشی سے مہک گئی۔ آج بھی اس دن کو مباہلہ کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو پنجتن پاک پر، سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک گھرانے پر۔